تو پیچھے جانا ہمارے فون میں آتا تھا اس کو. اچھا نماز چل رہا ہے ذرا کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب آ جاؤ ذرا. آج کی چونکہ ٹاپک جیسے کہ کل گزشتہ ہمیں وضو کے طریقے کو سیکھے, غسل کے طریقے کو سیکھے, پھر اس کے بعد میں ہمیں احکام شریعت کو سیکھے تھے. اب چونکہ جو سب سے اہم امور کہ جسے ہمیں نماز بولتے ہیں, نماز فار ایگزامپل اگر میں بولے کہ نماز کس چیز کو بولتی ہیں تو تمہیں کیا بتاتی ہیں؟ نماز کیسے بولتے ہیں؟ دین کا ستون بھی ہے, آنکھوں کی رسول اللہ کی ٹھنڈک بھی ہے, بہت سارے چیزیں ہیں, لیکن نماز بولتے ہیں سو عبادت. نماز ایک عبادت, نماز ہی عبادت نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی عبادت, حج بھی عبادت, روزہ بھی عبادت, خیر خیرات بھی عبادت. نماز ایک قسم کی عبادت کہ جس سے خدا کو راضی کرنا ہے جو ہم پر فرض ہے. سمجھا ڈیفینیشن اس کی؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے اور جو ہم پر فرض ہے. تو کیا بولیں گے؟ تو نماز کا مطلب کیا؟ میرے ساتھ دہراؤ. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور ہم پر فرض ہے. کلیئر ہوگا؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور ہم پر فرض ہے. سمجھ میں آئے گا؟ اب نماز دیکھو, نماز سب پر فرض ہے, اس میں سنتیں واجبات ویسا نہیں ہے کہ ابھی نماز ہر ایک انسان پر فرض ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ نہیں پڑھنے کا ہے, ویسا نہیں ہے. ہاں نماز مجنون پر کہ جس سے عقل نہیں ہے, چند بچے جو ہے سو ذہنی مریض پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو ذہن کا علالت ہوتا ہے, ان پر نماز فرض نہیں رہتی, کیونکہ جو عاقل نہیں ہے, عقل والا نہیں ہے, نماز اس پر فرض نہیں ہے. نماز جو ہے سو کن لوگوں پر فرض ہے؟ نماز 3 لوگوں پر فرض ہے. سب سے پہلا عاقل جسے عقل ہے, یعنی وہ دیوانہ نہیں ہے, مجنون نہیں ہے, مدہوش نہیں ہے. عقل والا, عقل سلیم جسے عطا ہے, سوجھ بوجھ سکتا ہے, نماز اس پر فرض ہے. دوسرا بالغ, بالغ یعنی جو بچہ یا عورت اور ایام بلاغت کو پہنچے ہو, یعنی بڑے ہو گئے ہو, یعنی اگر عورت ہو تو 11-12 سال کی عمر, مرد ہو تو 14-15 سال کی عمر, جو اس ایام کو گزرتے ہیں نماز ان پر کیا ہے؟ فرض ہے. اور تیسرا نماز جو نماز آزاد مرد پر ضروری ہے. آزاد یعنی نماز غلام پر فرض نہیں ہے, چونکہ غلام غلامی کرتا ہے اور ہمیشہ انہیں جو ہے سو آقا کے, اس کے مالک کے پاس رہتا ہے, کہ جس کی وجہ سے انہیں اسے مارنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اگر نماز پڑھتا ہو تو. اس واسطے نماز عاقل, بالغ, آزاد مرد عورت پر فرض ہے. کس پر؟ عاقل, بالغ, آزاد مرد اور عورت. سمجھ رہی؟ جو مرد عاقل و بالغ ہے, جو عورت عاقل و بالغ ہے, سمجھ رہی؟ جو مرد اور عورت عاقل ہیں, عقل والے ہیں, ان پر نماز. جو مرد اور عورت بالغ ہیں, بڑے ہو گئیں, ان کے واسطے. اور جو مرد و عورت آزاد ہیں, غلام کے واسطے نماز نہیں ہے, چونکہ غلام غلامی میں رہتا ہے اور اس کی غلامی میں ہونے کی وجہ سے اس پر نماز فرض نہیں ہوتی. اب غلامی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں جو برتن دھونے آتی ہیں, جو کام کرنے آتی ہیں, جھاڑو پوچھا لگاتی ہیں یا کولی مستری کرتی ہیں, اسے غلام نہیں بولتے. غلام پہلے کا الگ طریقہ تھا. غلام یعنی جسے خریدا جاتا تھا, جسے آئندہ اور بیچا جاتا رہتا ہے, کہ جسے کڈنیپ کر کے اس کے ملک سے لے کر آتی ہیں, جسے بیچا جاتا ہے, پھر دوبارہ بیچا جاتا ہے کہیں, جو بچپنے سے عمر تک تمہارے پاس رہتا ہے, تمہاری خدمت کرنے کو فلاں فلاں فلاں, پھر اسے تمہیں غلام بولیں گے. کہ جسے آزاد کرنا پڑتا ہو انہیں غلام ہوا. تمہارے گھر میں جو برتن دھونے آ رہے ہیں انہیں غلام نہیں ہوتی, نہ غلام ہوتا انہیں. جو تمہارا نوکر ہے, سرونٹ ہے, پی اے, پرسنل اسسٹنٹ ہے, انہیں بھی غلام نہیں ہوتا. جسے خرید کر معاوضے میں لیا جائے اور جسے آئندہ بیچا جائے یا رہا کرنے کی نوبت آئے, انہیں کیا ہوا؟ غلام ہوا. تو غلام پر بھی نماز فرض نہیں ہے. غلام 3 لوگوں پر فرض ہے: عاقل, بالغ, آزاد. عقل والا مرد عورت, عقل والی بالغ مرد عورت, پھر آزاد مرد اور عورت. سمجھ میں آیا؟ اب نماز میں 14 فرائض ہیں, یعنی 14 چیزوں سے 14 چیزیں جو ہے سو نماز میں فرض ہیں, جو کرنا بہت ضروری ہے. کیا ہوا؟ 14 چیزیں یاد رکھو. نماز میں چند چیزیں فرض ہے, کرنا ہی ہم کو کرنا ہے. نماز میں چند چیزیں واجب ہیں جس کو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن چھوڑنے پر اتنا بڑا عذاب نہیں ہے, نماز تمہاری ٹوٹ نہیں جاتی.
چند سنتیں ہیں جو رسول اللہ کا عمل تھا، کرنا بہت اچھا ہے، نہ کرے تو رسول اللہ ناراض ہوں گے۔ تو بہرحال جو کرنا فرض ہے نہ ہو سکے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ یہ عمل ہے کہ سب سے پہلے یاد رکھو کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جسم کی طہارت۔ فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا ارادہ اگر آپ کیے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے جسم کی طہارت، سب سے پہلے جسم کی طہارت۔ دوسرا لباس کی پاکی، جسم کی طہارت، لباس کی پاکی، پھر جگہ کی پاکی، یعنی جگہ بھی آپ کی پاک و صاف رہنا۔ پہلا جسم کی طہارت، دوسرا لباس کی پاکی، تیسرا جگہ کی پاکی، یعنی تمہیں پاک رہنا، تمہارے کپڑے پاک رہنا، تمہارا مصلی یا صف جو ہے وہ سب پاک رہنا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد اچھا، پھر اس کے بعد ستر عورت کا چھپانا۔ ستر عورت یعنی سطر، اتنا حصہ کہ جو مرد پر ضروری ہے چھپانا، کتنا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کو چھپانا فرض ہے۔ عورتوں کو جو ہے سو نماز ہی کی حالت میں ان کے یعنی چھاتی کے اس طرف سے یہاں سے لے کر مکمل پیروں تک عورت کو فرض ہے چھپانا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ نہ کوئی سوال پوچھو کہ بنین پر نماز پڑھ سکتی ہیں کیا نہیں، ٹی شرٹ پر نماز پڑھ سکتی ہیں کیا نہیں۔ ہاں پڑھ ہی جا سکتی ہے، لیکن درجہ کراہت پر پہنچ جاتی ہے۔ مکروہ ہے پڑھنا ٹی شرٹ پر نماز، اتنا درجہ ثواب نہیں مل رہا آپ کو، عادت نہیں بنا لینا، کیونکہ کتنا سطر ضروری ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اتنا اگر چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شرٹ نہیں پہن کر ہے، بس تہہ بند باندھ کر ہے جو ناف سے گھٹنوں تک چھپا کو ہے تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ مکمل لباس کو پہننا، سنت ہے کمپلیٹ لباس پہننا، یعنی کلائیوں سے ٹخنوں تک گردن مکمل چھپی ہوئی پہننا سنت عمل ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہ ہو سکے تو نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کراہت کا کیا مسئلہ؟ مطلب کہ کرے تو، اگر نہ کرتے تو اچھا تھا، اگر آپ نہ کرتے تو اچھا تھا، نہ اتنا لباس پہن کر اچھا لباس پہن لے تو اچھا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پہلی چیز کیا فرض ہوئی؟ بدن کی طہارت، بدن کی پاکی۔ دوسری کپڑوں کی پاکی، کپڑوں کی طہارت۔ تیسرا جگہ کی طہارت، جگہ کی پاکی۔ چوتھا ستر عورت، سطر یعنی سطر بولتے ہیں اس کو، اے پارٹ سطر، ستر عورت، عورت بولتی ہیں چھپانے والی چیز کو۔ تو اتنا حصہ جو تمہیں چھپانا، مرد کتنا حصہ چھپانا؟ ناف سے گھٹنوں تک، ناف سے گھٹنا، ناف سے گھٹنوں تک مرد چھپانا۔ تو نماز میں ناف سے گھٹنوں تک اگر چھپ گئے تو میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سو نیت کرنا، نماز میں نیت کرنا ضروری، نیت نہ کیے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر عربی میں نہ کہے ہو تو چلتا ہے، کم از کم نیت کر کو کھڑے رہنا، اور بس اردو ترجمے کے ساتھ۔ کلیئر ہوا یہ بھی؟ تو پانچواں ہوا نیت کرنا۔ چھٹا وقت نماز کا پہچاننا، یعنی نماز کا وقت پہچان کو کھڑنا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ظہر کی نماز کا ارادہ کرے اور عصر کے ٹائم پر پڑھ رہی ہوں اسے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظہر پڑھنے کا ارادہ ہے، ظہر کے وقت پر پڑھو، عصر کا ارادہ کر رہی ہیں، عصر کے وقت پر پڑھو۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے ہمیں وقت نماز کا وقت پہچاننا، چونکہ اگر نماز کا وقت پہچانے بغیر نماز پڑھے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ارادہ کرے تھے مغرب کا، پڑھ رہی تھی میں رات کے اندھیرے میں، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ارادہ کر رہے تھے تمہیں فجر کا، ادا کر رہی دھوپ تیز ہے، تاریکی ہے نہیں۔ السلام جی، خیریت؟ اچھا، کلاس لائیو چل رہی ہے، کون ہی؟ اچھا، ایک 2 سیکنڈ بھائی، 2 سیکنڈ۔ آن ہے؟ خیر معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا وقت کی تاریخ کمی ہو گئی تھی، ذرا کوئی ملنے آئے تھے۔ تو بہرحال ہمیں کیا دیکھیں، نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے، اگر چھوڑ دیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا اگر جسم ناپاک ہے تو نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جگہ ناپاک ہے تو نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کپڑا ناپاک ہے نماز ہوتی ہے؟ بے وقت نماز پڑھے نماز ہوتی ہے؟ نیت نہیں کرے نماز ہوتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ایسا 14 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اگر نہ عمل کیے جائیں تو نماز فاسد، خراب ہو جاتی ہے ہماری۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھے تھے؟ جسم کی طہارت، کپڑوں کی طہارت، جگہ کی پاکی، اور سطر چھپانا، بدن ڈھانپنا، سطر چھپانا، نیت کرنا، نماز کا وقت پہچاننا، اور جو 7واں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا۔ کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ ہاں لیکن علماء کا اختلاف کیا ہے، اگر آپ ایک ایسے ملک، ایسے شہر میں آئے ہوں کہ جہاں تمہیں قبلہ نہیں معلوم، تو قبلہ پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟
सूरज, हाँ सूरज की किरणें जिस तरफ पड़ती हैं, तुम्हारी परछाई जिस तरफ है, याद रखो इसके ऑपोजिट में जो है सो क़िबला उस तरफ होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर मैं खड़ी हूँ, इस तरफ खड़ी हूँ, तो मेरे पीछे से सूरज आ रहा है। सूरज किस तरफ से आता है? ईस्ट से, वेस्ट से? ईस्ट वेस्ट नहीं जी बहुत। सूरज तुलू होता है सो कहाँ से? गुरूब होता है इस कहाँ से? सूरज तुलू होता है सो ईस्ट से, गुरूब होता है सो वेस्ट में। तो मालूम हुआ हम ना काबतुल्लाह है सो ईस्ट में, इस तरफ है सो काबतुल्लाह। तो काबतुल्लाह इस तरफ होने की वजह से अगर मेरी परछाई इस तरफ पड़ रही है तो काबतुल्लाह फिर किस तरफ है सो? मेरे ऑपोजिट में। जिस तरफ से सूरज की शुआएँ पड़ती उस तरफ काबतुल्लाह रहता है सो। अब मिसाल में इधर खड़ने पर परछाई मेरी सीधा है तो जस्ट टेक अ टर्न, नमाज तुम्हारी इधर होना से। क्लियर होगा? जिस जगह तुम्हें नमाज़ पढ़ने क़िबला नहीं मालूम हुआ, आजकल बहरहाल फ़ोन में ऐप्स भी हैं, वो डालते ही फ़ोन में देख ले सकती, लेकिन कभी ना मिले तो। लेकिन एक मसला क्या आता है, मैं ट्रेन में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ट्रेन तो फिरती रहती है, गाड़ी फिरती रहती है, तो उस वक्त को क्या करना? उस वक्त को जिस जगह क़िबला मालूम था उस जगह बैठ जाओ, या जिस जगह सहूलत है उस तरफ बैठ जाओ, क्योंकि उस वक्त पर क़िबला रुख होना शर्त नहीं है। क्लियर हुआ? मिसाल बस यूँ 600, बस में तुम्हें यूँ निबट सकते हैं। इस वास्ते जब क़िबले शर्त क्या है, अगर बस क़िबले की रुख टर्न ले को है तो बेहतर है उस वक्त पर नमाज़ पढ़ लियो, बाद में चेंज होगा तो मसला नहीं है। नहीं हो सके जब अदा कर दियो, क़िबला जब ज़रूरी नहीं है। क़िबला कब तुम पर फ़र्ज़ हर ज़रूरी है? अगर आप मुक़ीम हैं, उतर गए बस में से या कहाँ भी हैं या फ़लाँ उतर गए, उस वक्त को अगर तुम्हें ज़मीन पर खड़क हो ही, उस वक्त पर तुमने क़िबला देखना ज़रूरी। फिर भी ना पहचान सके लोगों को पूछना, लोगों को नहीं मालूम हुआ तो तुम्हें देखना, ना देख सके तो उस वक्त पर जो जगह भी तुम्हें समझ में आई उस जगह पढ़ लेना बेहतर है। क्लियर होगा ये? तो मालूम हुआ क़िबला रुख खड़े होना भी फ़र्ज़ है। क़िबला रुख नहीं खड़े तो नमाज होती है? नहीं होती। बहरहाल तो ये 7वीं होगी। 8वीं तकबीर ऊला कहना। तकबीर ऊला किसे बोलती हैं? अल्लाहु अकबर, सबसे पहली तकबीर, इसे तकबीर ऊला बोलती। तकबीर ऊला, ऊला बोलती पहले को, तकबीर ऊला। अगर तकबीर कौन की आँखों के साथ सीधा खड़गा तो नमाज होती है उसकी? कहीं को नहीं होती, खड़गा ना नमाज में उन्हें, ये मिस हो गई। समझ? तकबीर ऊला सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दायरा महदविया में ये बयान किया जाता है कि जो फ़कीर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के दायरे में उनके फ़ुक़रा जब भी तकबीर ऊला जिनकी फ़ौत हो जाती थी, यानी अल्लाहु अकबर के बाद मस्जिद में आते थे, यानी अल्लाहु अकबर का इमाम का रे से उनका अलिफ नहीं मिलता था, अल्लाहु अकबर का उनका रे और फिर मुक़्तदी का अल्लाहु का अलिफ अगर नहीं ऐड हुआ तो उस ज़माने में क्या करते थे मालूम? फ़ुक़रा को दायरे से बेदखल कर देते थे, बोलते थे कि तुम्हें तकबीर ऊला के तारिक नमाज़ पढ़ने मस्जिद में तुम्हें लायक नहीं। तो कितनी सख्ती थी। आज 2 रकत चलते रहती, नमाज में घुसती, सलाम फेरने के टाइम पर नमाज में घुसती। उस ज़माने में तकबीर ऊला जिसकी छूट जाती दायरे से निकाल देते थे उस फ़कीर को। आज हमारा क्या हाल होगा याद रखो। समझ रही? तो मालूम हुआ तकबीर ऊला कितनी ज़रूरी। तकबीर ऊला इमाम के साथ कहना फ़र्ज़, बेइंतहा ज़रूरी। समझ में आया? तो बहरहाल तकबीर ऊला कहना, फिर उसके बाद में क़ियाम करना, खड़े होना, खड़ा होना फ़र्ज़। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो सूरह फातिहा है मैं खड़ता नहीं, मैं बैठ कोच पढ़ता हूँ, ज़िद से अगर बैठ को पढ़ रहा है, नमाज होती है उसकी? तकलीफ़ पर बैठ कर पढ़ना जायज़ है। क़ियाम करना फ़र्ज़। अगर किसी को क़ियाम करने तकलीफ़ है तो उन्हें बैठ कर पढ़ना, लेकिन कोई अगर बोले नहीं मैं खड़े को नहीं पढ़ता, बैठ कोच पढ़ता हूँ, मैं तकलीफ़ नहीं है फिर बैठ कोच पढ़ता हूँ, तो उसकी नमाज़ होती है? नहीं, क्योंकि खड़ा होना फ़र्ज़ है, खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। तबीयत तुम्हारी साथ नहीं दे रही है, उस वक्त पर बैठकर पढ़ने की इजाज़त है। सो समझ में आया? तो मालूम हुआ खड़े होना भी फ़र्ज़ है। फिर क़िराअत करना फ़र्ज़, यानी ज़ोर से पढ़ना फ़र्ज़। ज़ोर से नहीं तो कम से कम कुछ कहना फ़र्ज़ है। कौन जा खड़ में बस मन में कुछ पढ़ सकती नहीं, कम अज़ कम ज़ुबान की हरकत होना। अगर आप इमाम के पीछे हैं, अगर इमाम जो है सो फजर की नमाज़ पढ़ा रहा है तो इमाम जहरी पढ़ाता है ज़ोर से, तुम्हें सिर्री रहती, ज़ोर से नहीं पढ़ते, लेकिन उस वक्त को तुम्हें अगर बस मन में पढ़ सकती, ज़ुबान हिलना, यानी समझ में आ रहा है? मेरी ज़ुबान हिल रही है, ऐसा नहीं कि बस खड़को बस, ऐसे नमाज होती है? वो तो मालूम हो रहा है क्या पढ़ रही है तुम्हें? इमाम के पीछे कम अज़ कम ज़ुबान की हरकत फ़र्ज़ है।
قرات کرنا, زبان ہلانا, بس آگو کھڑ جانا نہیں ہے کافی. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد میں رکوع کرنا فرض ہے, رکوع میں جھکنا. رکوع کئی کو فرض ہوا, قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو, قرآن میں ہے نا. سمجھ رہی؟ اقیم الصلاۃ, نماز میں کھڑے ہو, اس واسطے کھڑے ہونا بھی فرض ہے. ارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یہ بھی قرآن میں ہے. تو جو قرآن میں ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے نا, تو فرض ہوا. پھر کیا ہے؟ سجود کرنا, قرآن میں ہے نا فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ, اللہ کو سجدہ کرو, اسی کی عبادت کرو. تو سجدہ قرآن سے فرض ثابت ہوا. تو کھڑے ہونا فرض ہے, قرات کرنا فرض ہے, رکوع میں جانا فرض ہے, سجدہ کرنا فرض ہے. پھر اس کے بعد قاعدے آخر میں بیٹھنا, یہ لاسٹ میں سلام پھیرنے سے جب تم بیٹھتی نا, سلام پھیرنے کے وقت بیٹھنا فرض ہے. کوئی بندہ اگر بس آخری سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر ڈائریکٹ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر کچھ نہیں آتا پڑھنا, بس ایک تشہد یعنی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اتنا اسرا کم از کم بیٹھنا. اگر نہ اسے تحیات آتا رہا, درود نہیں, دعائے معصورہ نہیں آتا رہا, تو بھی آخری سجدے سے اٹھ کو بیٹھتے نہ تمہیں, اس وقت میں کم از کم اتنا تو بھی ٹھہرنا, اتنا تو بھی بیٹھنا. اٹھ کو بیٹھتے ہی السلام علیکم نہیں بول سکتے, اتنا تو بھی ٹھہرنا کہ جس میں بیچ میں ایک تشہد آتا ہے. تشہد یعنی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, تشہد بولتے ہیں. یعنی اب میں 2 سجدے کرنا تھا, ایک سجدہ کیا, دوسرا سجدہ ہوا, اب اٹھ کر بیٹھا, اٹھ کو بیٹھتے ہی ڈائریکٹ میں سلام نہیں پھیر سکتا. کم از کم اگر مجھے التحیات نہیں آتا, درود نہیں آتا, دعائے معصورہ نہیں آتا, تو کم از کم ایک اشہدو کا جو اسا ہے اتنا اثراتوں میں کم از کم بیٹھ کر پھر سلام پھیرنا. کلیئر ہوگا یہ بھی؟ پھر اس کے بعد میں آخری فرض کیا ہے؟ پرسکون سے نماز کو ادا کرنا, جلدی سے ادا کرنا نماز میں جائز نہیں ہے. پرسکون سے نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ہم نا کیا معلوم ہو نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ 14 فرائض. تو بہرحال آج ہمیں 14 فرائضوں کو دیکھیں گے. کیا ہوا, کٹ کر دیو؟ کٹ نہیں ہو رہا ہے. سائلنٹ فون میں اس پر ایئرپلین پر ڈالی ہو کہہ رہی. کچھ میں پورا شروع سے بول رہا تھا. یہ 14 یاد رکھ لیو, چونکہ دھیرے دھیرے یہ سب کرنا ضروری. سمجھ رہی؟ کٹ کر دیو بات کرو. سمجھ رہی؟ تو سب سے پہلے جسم کی پاکی, میرے ساتھ ہو جسم کی پاکی, کپڑوں کی پاکی, جگہ کی پاکی, سطر چھپانا, نیت کرنا, نماز کا وقت پہچاننا, قبلہ رخ پہچاننا, تکبیر اولیٰ کہنا, قیام کرنا, قرات کرنا, رکوع کرنا, سجود کرنا, قاعدے میں بیٹھنا, پرسکون ہو کر نماز پڑھنا. سمجھ میں آیا؟ دوبارہ دہراتا ہوں, ایک ساتھ میرے بات ساتھ دہراؤ. تمہیں جب بولتے رہتی ہیں ذہن میں لیتے رہو. سمجھ رہی؟ پہلے جسم کی پاکی, لباس کی پاکی, جگہ کی پاکی, سطر چھپانا, نیت کرنا, نماز کا وقت پہچاننا, قبلہ رخ پہچاننا, تکبیر اولیٰ کہنا, قیام کرنا, قرات کرنا, رکوع کرنا, سجود کرنا, قاعدے میں بیٹھنا, پرسکون ہو کر نماز ادا کرنا. کلیئرلی سمجھ میں آئیے کیا کیا نماز میں فرض ہے. اگر کوئی بندہ اگر قاعدے میں بیٹھنا بھول گیا, یعنی آخری سجدے سے اٹھ کر اگر بیٹھنا بھول گیا, یا اٹھ کر بیٹھتے ہی جلدی سلام پھیر دیا, تو کیا اس کی نماز ہوئی؟ لیکن اسے التحیات نہیں آتا, دعائے معصورہ نہیں آتا, درود نہیں آتا, تو انہیں سلام پھیرنا سوچنا کیا کرنا انہیں؟ جب تب ایک تشہد کی مقدار میں بیٹھنا, یعنی سجدے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بول کر بیٹھ کر اتنا وقت کے جتنے وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اتنا وقت بولنے تک بیٹھنا, ورنہ اس کا قاعدہ نہیں ہوتا. قاعدہ کیسے بولتی؟ بیٹھنے کو.
کلیئر ہوا قاعدہ؟ بہرحال تو ہمیں دیکھے میرا جسم پاک، میرا لباس پاک، میری جگہ پاک، ستر عورت چھپایا، نیت کیا، نماز کا وقت پہچانا، قبلہ پہچانا، تکبیر کہا، کھڑا ہوا، قرات کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قاعدے میں بیٹھا، سکون سے نماز ادا کیا۔ اگر ان 14 میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو کیا میری نماز ہوتی ہے؟ کیوں؟ یہ اتنا اہمیت یہ بہت ضروری ہے، یہ فرض ہے، فرض ہے، اور فرض چھوڑنا قطعاً جرم ہے۔ نماز نہیں چھوٹی، ایسا نہیں ہے کہ سلام سجدہ سہو کر دیے تو ہو جا رہا ہے۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے معلوم تم نا؟ سجدہ سہو اس وقت پر ہوتا ہے جب نماز میں واجبات یا سنتوں میں غلطی ہوتی ہے۔ فرض میں غلطی ہے تو نماز دہرانا سو تمہیں۔ اگر کون کی بندہ اللہ اکبر بولے بغیر کھڑا گا، سجدہ سہو کر سکتا ہے انہیں؟ نماز کا ایک رکن ادا نہیں کیا انہیں۔ گھر کا ایک پلر گر گا تو گھر کھڑتا ہے؟ نہیں کھڑتا۔ لیکن اگر گھر کے پلراں کھڑکو ہیں، لیکن اگر مسجد میں صفا نہیں ہیں یا پھر مسجد میں جو ہے سو ٹائلز بچھا کو نہیں ہیں تو نماز پڑھ سکتی نا پھر بھی؟ سمجھ نہیں؟ وہ اس طرح کیا کہتا ہوں واجبات اس طرح، مسجد اچھی ہے، پلراں ہیں لیکن صفا نہیں ہیں، صفا نہیں تو نماز پڑھ لی جانا تمہیں، کیا ہے؟ اسی طرح واجبات اگر چھوٹ رہی، یا ضم سورہ میں غلطی ہو گئی، یا تکبیر کون سی بھی بولنے میں غلطی ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم بول دیے، یا سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ ربنا ولک الحمد بول دیے، یہ واجبات میں غلطی ہونے سے سجدہ سہو کا سجدہ، سلام پھیر کو جو تمہیں سجدے جاتی ہیں دو، وہ کب ہوا؟ جب واجبات میں غلطی ہوئی۔ فرض میں غلطی ہونے سے نماز کیا ہوئی؟ ٹوٹ گئی۔ کیا کرنا؟ دوبارہ ادا کرنا، دوبارہ شروع سے ادا کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ بہرحال اب آؤ نماز کے واجبات جو 12 ہیں، نماز کے واجبات کو دیکھیں گے۔ دیکھو نماز کا بہت ضروری ٹاپک، چونکہ آج جو ہے سو کتنا روزہ؟ آج 7واں روزہ ہونے کی وجہ سے حسب اعلان اور حسب اشتہار ہم بتائے تھے کہ 10 3 کلاسز چلیں گے۔ پہلی 10 دن کی کلاس احکام شریعت کے اہم احکام کو سیکھیں گے۔ دوسرے 10 دن رسول مہدی موعود علیہ السلام ان دونوں ہمارے یعنی خاتم نبوت اور خاتم ولایت، ان دونوں کی سیرتوں کو پڑھیں گے۔ تیسری کلاس میں زندگی جینے کے طریقے سلیقے کو کرنا، کیا کیا کرنا، سنت، کھانا پینا، رہن سہنا، سونا اٹھنا، بچھونا اوڑھنا، ان چیزوں کی سنتوں کو ہمیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی 3 دن باقی ہیں، آج جو ہے سو 7ویں کلاس، 8ویں 9ویں 10ویں 3 کلاس ہیں، تو انشاءاللہ یہ نماز کا ٹاپک انشاءاللہ آئندہ 2 یا 3 دن چلیں گا، چونکہ بہت بڑا ٹاپک اور سب سے اہم ٹاپک یہ۔ آپ غسل سیکھے، نماز سیکھے، وضو سیکھے، تیمم سیکھے، اذان سیکھے، پھر نماز کا وقت پہچاننا سیکھے، پھر احکام شریعت کو سیکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سب سیکھے نا آپ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب نماز پڑھنا ضروری ہوا تم نا، کلیئر ہوا؟ اب آئیے دیکھیں گے نماز میں کیا کیا واجب ہے، کر لینا ضروری ہے۔ اگر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کر لیے تو چل جاتا ہے، اگر یہ چھوٹ جائے نماز دہراؤ، یہ ان میں سے کچھ چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کر لو، سلام پھیر کر 2 سجدے چلے گئے تو کافی ہے۔ کلیئر ہوا؟ اب وہ کیا کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ واجب، سب سے پہلا واجب سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے یا سورۃ الفاتحہ میں غلطی کر دے، اس کی نماز ٹوٹ گئی کہ سجدہ سہو کافی ہے؟ سجدہ سہو کافی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد دوسری سنت ضم سورہ کرنا، ضم کرتی جوڑنے کو، سورہ جوڑنا، فاتحہ سورہ کے بعد میں کوئی بھی تمہارا جو آتا ہے وہ سورہ کو جوڑنے کو ضم سورہ بولتی ہیں۔ کیا بولتی ہیں؟ ضم سورہ۔ ضم کہتی سو گم ہو جانا، گم ملا دینا۔ تو فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ، کوئی بھی منتخب سورہ جوڑ دینے کو کیا بولتی ہیں؟ ضم سورہ، ضم کر دینا، فاتحہ سے سورہ کو ضم کر دینا، ملا دینا۔ سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا، توجہ در رکھو، فاتحہ بھی پڑھنا، ضم سورہ بھی پڑھنا، فاتحہ بھی واجب، ضم سورہ بھی واجب۔ فاتحہ میں غلطی سجدہ سہو، ضم سورہ میں غلطی سجدہ سہو۔ سمجھ میں آیا؟ تیسری واجب اس میں کیا ہے؟ تعین قرات کرنا، پہلی 2 رکعت میں کرنا۔ تعین قرات یعنی مثال کے طور پر سب سے پہلے پہلی آیت پڑھنا، دوسرے میں دوسری آیت پڑھنا۔ فار ایگزامپل اگر میں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے آیت میں پڑھا، دوسری میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا، میری نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، میں سجدہ سہو کرنا۔
چونکہ میں تعین نہیں کریا قرات میں تعین کرنا، ترتیب سے اترنا، سوروں کو ترتیب سے پڑھنا، سورہ فلق پہلے ناس بعد میں، اگر میں غلطی سے ناس پہلے پڑھ کو فلق بعد میں پڑھ دیا تو میری نماز نہیں ہوتی، سجدہ سہو کرنا، نماز ٹوٹ جاتی نہیں، سجدہ سہو کر کو اچھی ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا، تعین قراءت یعنی پہلا پہلے دوسرا بعد میں، یہ کلیئر ہوا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے سو تعین ارکان میں تعین کرنا۔ نماز کا پہلا رکن کیا؟ تکبیر اولا۔ نماز کا پہلا رکن کیا؟ تکبیر اولا۔ دوسرا رکن کیا؟ رکوع میں جانا۔ تیسرا رکن کیا؟ سجدے میں جانا۔ چوتھا رکن کیا؟ قاعدے میں بیٹھنا۔ پانچواں رکن کیا؟ دوبارہ سجدے میں جانا۔ چھٹا رکن کیا؟ کھڑے ہونا۔ سمجھ رہی؟ تو یہ نماز میں 7 رکن ہیں سو اس کے پاس لاسٹ وہاں ہے، یہاں ہے، یہاں سے یہاں تک کریں سو دھیرے 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 یہاں آتی انشاءاللہ۔ سمجھ رہی؟ چونکہ اگر وقت مہیا ہوا تو آج کی کلاس، نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کی کلاس۔ چونکہ دیکھو آج فرائض، واجبات، سنتیں، کل مکروہات، کیا کیا نماز میں کرنا مکروہ ہے وہ دیکھیں گے، سجدہ سہو کسے بولتے ہیں، کیسا کرنا، پھر نماز کے فاسدات، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز کرنے پر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کون سلام کر دیا سو؟ خیر بہرحال تو کیا بولتا تھا میں، تعین ارکان پہلے اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر اگر میں اللہ اکبر بول کو کھڑا ہونا، قیام، رکوع، سجود، قاعدہ، مین اصل 4 رہتی، 2 رکعت میں بڑھے تو تمہیں 7 رہتی۔ سمجھ میں آیا؟ تو مین ارکان نماز کے کیا ہے؟ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدے میں بیٹھنا۔ نماز کے 4 بڑے احکام، ارکان، یہ کرے تو نماز ہے، نہیں کرے تو نماز نہیں ہے۔ سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا اس میں۔ انہوں کیا بول رہی ہیں؟ تعین ارکان، تعین قرات کرے تھے نہیں، ویسا تعین ارکان، پہلے سجدہ کر کو بعد میں رکوع کرے جا، نہیں ہوتا، پہلے رکوع پھر سجدہ پھر قاعدہ، پھر اٹھ کھڑے ہونا، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قاعدہ۔ اس میں الٹ پلٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر الٹ پلٹ غلطی سے ہوگا، کوئی بیٹھنے کی جگہ کھڑ گا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے نماز میں، یعنی کھڑے ہونا تھا بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، یہ تعین میں غلطی ہو گئی تو انہیں کیا کرنا؟ جب نماز توڑ لینا کہ سجدہ سہو کافی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سجدہ سہو جب کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ قاعدے اولا میں بیٹھنا، سب سے پہلا قاعدے میں بیٹھنا، یعنی 2 رکعت نماز میں جو پہلا قاعدہ رہتا ہے، پہلا قاعدہ کسے بولتے ہیں؟ قاعدہ اولا کسے بولتے ہیں؟ قاعدہ اولا کسے بولتی ہیں؟ یعنی جب تمہیں رکوع گئے تھے، رکوع جانے کے بعد کیا کرے تھے؟ سجدے میں گئے تھے، سجدے میں جا کر تم اٹھ کو بیٹھے تھے نہیں، پہلا قاعدہ وہ، دوسرا قاعدہ دوسری بار جب بیٹھے تھے تمہیں، پہلا قاعدہ پہلے بیٹھنا جب تمہیں کیا بولتی ہیں؟ جب تمہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی، اے اللہ اللہم ہدینی، اے اللہ ہدایت دے مجھے، ورزقنی اور رزق عطا فرما مجھے، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی ورحمنی وحدینی ورزقنی، بہت سارے دعائیں ہیں اس میں، نہیں تو اللہم اغفر لی ولی والدی، یہ بولنا بھی اچھا ہے۔ پہلا قاعدہ وہ، رکوع جانے کے بعد سجدہ پہلا، قاعدہ پہلا، سجدہ دوسرا، قاعدہ دوسرا۔ کلیئر ہوا یہ؟ تو پہلا قاعدہ بیٹھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کون کی اگر بیٹھ سجدہ کیا، سجدہ کر کر بیٹھ کو سلام پھیر دیا، نماز تو اس کی ہو جاتی ہے جب تک انہیں سجدہ سہو نہیں کرتا۔ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کب؟ اگر پہلا سجدہ بھول گئے ہو تو۔ سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد تشہد پڑھنا، تشہد کسے بولتی ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا تشہد کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تشہد کے معنی شہادت دینے کے آتے ہیں سو۔ التحیات میں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ سو شہادت دیتی ہیں سو۔ التحیات للہ، میں اللہ کے پاس جانے کی نیت کرتا ہوں، یعنی اللہ کے میں ادب ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تحیات کے بہت سارے معنی آتی ہیں۔ التحیات یعنی دعا، التحیات یعنی ادب، التحیات یعنی رجوع ہونا، بہت معنی آتے ہیں۔ التحیات للہ، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس میں کیا بولے؟ یہاں کیا بولے؟ میں نیت پہلے اللہ کی طرف رجوع ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلات بھی پڑھی، نبی پر سلامتی بھیجی،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں سلامتی بھیجتا ہوں نبی پر، ان کی آل و اولاد پر، یہ دعا ہوتی ہے اس میں۔ تو تشہد کرنا واجب ہے کیا فرض ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی اتحیات پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنا اس پر ضروری ہے۔ کلیئر ہوا یہ بھی؟ اچھا، پھر اس کے بعد لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے بس ایسے کر دے، سلام بولنا بھول گا، تو انہیں جب دوبارہ سجدہ سہو جانا کیا ہوگا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا واجب ہے۔ اگر یہ بولنا بھول گا تو دوبارہ سجدہ سہو کرنا۔ کلیئر ہوا؟ پھر اس کے بعد قنوت کی دعا وتر میں پڑھنا۔ دعائے قنوت کسے بولتی ہیں؟ جو وتر کی نماز میں تیسرے رکعت میں اللہ اکبر بولنے کے بعد تکبیر ثانیہ یعنی دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ جوڑنے کے بعد اللہم انک انت السلام اللہم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ونصلی ونسجد علیک ونسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ فاسٹ پڑھ دیا، لیکن انشاءاللہ ٹاپک میں آتا ہے، وہ بھی سکھاتا ہوں دھیرے دھیرے۔ اب بس بتا دیا قنوت کسے بولتی ہیں۔ اسے قنوت بولتی ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سمجھ نہیں؟ یہ دعا جو آپ کرتی ہیں اسے قنوت بولتی ہیں۔ دعا یعنی قنوت، اللہ سے دعا مانگنا۔ الحمدللہ نحمدہ، اے اللہ تیری حمد کرتا ہوں، ونستعینہ اور تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، ونغفرہ اے اللہ تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ جو دعا کرتی ہوں اسے قنوت بولتی ہیں۔ ہمیں سمجھ میں آیا؟ تو وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا فرض ہے واجب ہے؟ واجب ہے۔ اگر نہ پڑھی جائیں تو سجدہ سہو کرنا۔ کلیئر ہوگا؟ پھر اس کے بعد میں تکبیرات عیدین میں 6 تکبیرات ہوتی نا، ماں 6 تکبیرات تو زائدہ بولتی ہیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ کر کے بولتی نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتی ہیں، پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں۔ تکبیرات 6 ادا کرتی نا تمہیں عیدین کی نماز، فطر میں اور بقر میں، تو یہ تکبیرات بھی واجب نہ ہوا تو سجدہ سہو کرنا۔ سمجھ میں آ گا؟ اچھا، پھر اس کے بعد میں جہر میں فجر اور مغرب عشاء میں نماز جہری پڑھنا۔ سمجھ میں آیا؟ فجر مغرب عشاء میں زور سے پڑھنا، پھر اس کے بعد میں ظہر اور عصر میں سری پڑھنا یعنی دھیمی آواز میں ادا کرنا، بس زبان ہلانا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آخری ہے رعایت ترتیب کرنا، یعنی اس کا رعایت ترتیب کرنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو اس میں جو جتنی بھی عبادت کیے وہ عبادت تمہاری ترتیب کے ساتھ رہنا، یعنی اگر سنت پہلے ہے تو سنت پہلے ہے، فرض پہلے ہے تو فرض ہی پہلے ہے، سنت پہلے پڑھ کر فرض بعد میں یا فرض بعد میں پڑھ کر سنت پہلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہے تو وہ الگ بات، ظہر میں پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، لیکن 2 پہلے پڑھ کو 4 بعد میں نہیں پڑھ سکتے نا۔ تو ترتیب رہنا، رکعتوں کی ترتیب اور نمازوں کی ترتیب کرنا یہ واجب ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو معلوم ہوا 12 چیزیں واجب ہے۔ کیا کیا واجب ہے؟ دوبارہ دہراتا ہوں، سن لیو۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا، قرات کی تعین کرنا یعنی ترتیب سے قرات کرنا، تعین ارکان یعنی ارکان تعین سے ادا کرنا، پھر اس کے بعد میں تشہد اتحیات پڑھنا، پھر سلام علیکم کہنا، قنوت پڑھنا، تکبیر عیدین کرنا، فجر مغرب عشاء میں زور سے پڑھنا یعنی ظہر عصر میں جو ہے سو سری ادا کرنا، اور رعایت ترتیب کرنا یعنی نمازوں کو ترتیب سے پڑھ لے کے چل جانا۔ تو کلیئر ہوگا؟ تو 14 فرائض ہیں اور جو ہے سو 12 واجبات ہیں۔ یہ 14 چھوٹنے سے دوبارہ نماز پڑھو، یہ 12 چھوٹنے سے سجدہ سہو کرو۔ سہو کا سجدہ، سہو بولتی ہیں بھول چوک کو، تو بھول گئے تھے چوک گئے تھے نماز ادا کر دیے۔ کلیئر ہوگا؟ تو میں دوبارہ فرائض بھی گناتا ہوں، واجبات بھی گناتا ہوں، دوبارہ اسے سن لیو۔ نماز کن کن چیزوں سے نماز فرض ہے؟ نماز میں جو کرنا فرض ہے، کیا فرض ہے؟ جسم کی پاکی، جگہ کی پاکی، لباس کی پاکی، جگہ کی پاکی، لباس کو ڈھانکنا، نیت کرنا، نماز کا وقت پہچاننا، قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ پہچاننا، تکبیر اولیٰ کہنا، کھڑے ہونا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدے میں بیٹھنا، پھر اب نماز پرسکون ہو کر ادا کرنا۔ یہ سارے چیزیں
چیزیں نماز کی شرط ہو گئی۔ پھر اس کے بعد واجبات کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا، قرات کی تعین کرنا، الحمد پہلے تو اور الرحمن الرحیم بعد میں، قرات کی تعین کرنا، رکعت کی تعین کرنا، پہلے رکوع تو پہلے رکوع، سجدہ بعد میں، سجدہ بعد میں، تعین ارکان ادا کرنا، پھر قاعدے اولیٰ میں بیٹھنا، پہلے سجدے کے بعد پہلے قاعدے میں بیٹھنا، پھر اس کے بعد میں جو ہے سو تشہد التحیات للہ پڑھنا، پھر اس کے بعد میں السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ کہنا، پھر قنوت دعا وتر میں پڑھنا، تکبیر عیدین کی 6 تکبیر ادا کرنا، پھر فجر مغرب عشاء میں جہری پڑھنا، ظہر عصر میں سری پڑھنا، پھر جو ہے سو رعایت کرنا، یعنی نماز کو تعین سے ادا کرنا، سنت پہلے، فرض بعد میں، یا فرض پہلے یا سنت بعد میں۔ تو معلوم ہوا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے میری نماز ٹوٹ نہیں جاتی، اچھی نہیں ہے جب تک میں سجدہ سہو ادا نہیں کرتا۔ کلیئر ہوگا تم نا؟ 14 فرائض، 12 واجبات اور 12 سنتیں بھی ہیں۔ 12 سنتیں کسے بولتی ہیں؟ یہ وہ عمل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خاص تھا، جسے کرنے پر نیکیاں بہت ہیں، ثواب بہت ہیں، چھوڑنے پر عذاب نہیں ہے، لیکن چھوڑنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ثابت ہوگی۔ سمجھ رہی؟ ان کی ناراضگی کا تو پھر دوزخی واجب ہے، سمجھ میں آگا؟ تو مطلب سنت بھی فرض ہی چھوا، سنت واجب نہیں ہوا، سنت فرض ہوگا، تو رسول اللہ کا فرمان یہ سمجھ رہی؟ ایک شاعر امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، اگر کوئی عاشق ہو تو ہر سنت نماز کو بھی فرض کے قیدائے سے، فرض کے ارادے و نیت سے پڑھیں، کیونکہ پہلا فرض تو خدا نے کہا، دوسرا سنت وہ کہ جس کا خدا محبوب ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو سنت کون پڑھی سو؟ کون ان کے محبوب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے عاشق؟ اللہ کے۔ عاشق کس کا؟ خدا، رسول اللہ کے۔ تو معلوم ہوا ہمیں ان کے بتائے ہوئے نقشے پر چل رہی کہ جس کا محبوب خدا، کہ جس سے محبت کرنے والا خدا۔ تو معلوم ہوا کہ سنت بھی فرض کی نیت سے پڑھنا۔ آج کل عالم اسلام میں کیا چلتا ہے؟ فرض نماز گزار لیے، پھٹ کے وہ مسجد سے نکل جاتی ہیں، ٹائم دیتے نہیں سنت کو۔ تو یاد رکھو، تمہیں ایک پیر پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، تمہیں دوسرا پیر کبھی زندگی میں کاڑش نہیں تمہارا۔ تو معلوم ہوا اگر چلنا ہے 2 پیر ہونا، فرض بھی رکھو، سنت بھی رکھو۔ یہ ایک بھی ڈگمگا کا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ معلوم ہوا؟ اب سنتوں کو دیکھیں گے۔ یہ میں تھوڑا فاسٹ اس واسطے بول رہا ہوں، آج بتا دے رہا ہوں، کل دوبارہ بتاتا ہوں، دھیرے دھیرے کل ایک بار اسے ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آج نماز کی ہمیں سنتوں کو دیکھیں گے، کیا کیا کرنا نماز میں سنت ہے، اچھا ہے، کرنے سے ثواب ہے، چھوڑنے پر رسول اللہ کی ناراضگی ثابت ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز معلوم ہونا یہاں ہوتا ہے کہ اچھا، رفع یدین کرنا، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ رسول اللہ کی سنت تھی۔ اگر کوئی بندہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کا عمل تھا؟ نہیں تھا۔ رسول اللہ کا عمل کیا تھا؟ کان کی لول کی تک ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز کا طریقہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے نماز کس سے ہوتی ہے وہ دیکھیں گے، ہمیں کس سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے وہ دیکھیں گے، پرسوں انشاءاللہ ترتیب اس کی دیکھیں گے۔ تو کان کی لول کی بولتی ہیں اسے، یہاں چھی کر ہاتھ تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ رفع یدین، یہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں وضع یدین کرنا۔ وضع یدین یعنی اب ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ چھوڑنا۔ کیا ہاتھ رکھ لے نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں نا۔ وضع یدین یعنی ہاتھ اٹھائے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا، یہ رفع، یہ وضع، اٹھانا چھوڑنا۔ رفع یدین، ہاتھ اٹھائے تھے تو ہاتھ چھوڑیں گے بھی، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد میں ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر صلا بول کو ثنا کی دعا پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ثنا نام کو بولتی ہیں، ثنا حمد کو بولتی ہیں، ثنا بول کو ثنا نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ ثنا پڑھنے کا ہے یعنی اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں جو ہے تمہاری سورہ فاتحہ قرأت کو تمہیں کمپلیٹ کرتی ہیں۔ ثنا بولنے کا نہیں ہے، ثنا دعا بولنے کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ تو تمہیں اگر ثنا بول دیے تو وہ ایکسٹرا ہوگا۔ یاد رکھو، نماز میں ایکسٹرا کرنا جائز نہیں ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ خیال نہیں سے بولتی تو چل جاتا ہے، معلوم ہوگا بات عمل نہیں کرنا اس کو۔ ثنا کہہ دینا نماز میں ایکسٹرا الفاظ ہوگا
کسی کو تمہیں پکار دی جیسا ہوگا یا کسی کی ایکسٹرا حمد کر دی جیسا ہوگا. ثنا سبحانک اللہم بولنا جائز کبھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے سو یا اس سے جو تمہیں بول رہی سبحانک اللہم پاک ہے میرا خدا یہ بولنا ہے. تو ثنا پڑھنا سنت ہے. تعوذ پڑھنا سنت ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ بولتی. پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑے ہوتے اللہ اکبر سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سنت. معلوم ہوا؟ اچھا اب اس کے بعد میں تسبیحات کسے بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اسے تسبیحات کہتی. تکبیرات اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ تکبیرات. تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم. تسبیح و اللہ کی سبحان پاک ہے میرا خدا. سبحان ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا خدا جو سب سے اعلیٰ ہے. سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا خدا جو سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تکبیرات یعنی اللہ کی تکبیر بیان کری ایک ہے اللہ اکبر تکبیر ہوئی. سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح ہوئی. تسبیحات کہنا سنت ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں تکبیرات اس کا کیا مفہوم لکھی نو. اچھا یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی سنت. کسے کیا کہنا سنت؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا سنت ہے. اگر کسی سے چھوٹ جائیں تو نماز نہیں ہوتی اگر کو نہیں ہے لیکن رسول اللہ ناراض ہو جاتی ہیں اگر یہ عمل ہوگا رہا تو. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد میں توقف قومہ جلسے میں کرنا. توقف قومہ اور جلسے میں کرنا یعنی اس کا کیا مطلب کا تو قومہ کسے بولتی ہیں؟ قومہ کسے بولتی ہیں؟ جی واہ قومہ کسے بولتی ہیں؟ سوچو قومہ کسے بولتی ہیں؟ دیکھو قیام رکوع سجود قومہ جلسہ یہ 4 نام یاد رکھو. قیام میرے ساتھ دوہرا قیام رکوع سجود قومہ جلسہ. جلسہ کا تو جلسہ نہ ہوئے تقریراں کا جلسہ نہ ہوئے. قیام یعنی کھڑے ہونا. رکوع یعنی رکوع میں جانا. سجود یعنی سجدے میں جانا. قومہ یعنی وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا. جلسہ یعنی اب ایک بار اٹھ کو بیٹھتی نہیں پرماننٹ لاسٹ وہ جلسہ. کلیئر ہوا؟ تو کیا چیز ہے نماز میں ضروری؟ قیام رکوع سجود قومہ جلسہ. قیام رکوع سجود قومہ جلسہ. اب قیام کسے بولتی ہیں؟ کھڑے ہونا. رکوع کسے بولتی ہیں؟ رکوع میں جانا. سجود کسے بولتی ہیں؟ سجدے میں جانا. قومہ کسے بولتی ہیں؟ سجدے کے بعد تھوڑی دیر 2 سیکنڈ بیٹھتی ہیں اسے قومہ کہتی ہیں. پھر جلسہ کسے بولتی ہیں؟ لاسٹ کا سجدہ لاسٹ کا بیٹھنا. لاسٹ بیٹھتی نا 2 رکعت میں 4 رکعت میں یا تیسرے رکعت میں بیٹھتی نا میں لاسٹ بیٹھنا. دی فائنل سٹنگ از نون ایز جلسہ. انٹرمیڈیٹ سٹنگ بیچ میں جو بیٹھے اسے قومہ بولتی ہیں. قومہ تو قومہ کرنا سنت اچھا عمل وہ کر لینا بہتر ہے. اگر اس میں کوئی بھول جائیں اور اس میں تکبیرات ہے بولنے کا وہ تو فرض نا. یہاں آگا تھا نا قومہ قاعدہ اولا آگا تھا نا. یہاں قاعدہ اولا بیٹھنا واجب ہے لیکن انہوں نے کیا بولا قاعدہ اولا میں تسبیح کہنا سنت ہے. کیا بولنا؟ اللہم استغفر یعنی تمہیں دعا کیا بولتی اللہم انک انت السلام یا پھر استغفر اللہ بھی کہنا جائز ہے. یا چند روایتوں میں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وارزقنی اللہم اغفر لی ولی والدی یہ بولنا بھی اچھا ہے. بہت سارے دعائیں ہیں. سب سے اچھی دعا جو رسول اللہ بولا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی. میرے ساتھ دوہرا دعا کو یہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی. ترجمہ بولو اے اللہ میری مغفرت فرما مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. اللہم اغفر لی وارحمنی اے اللہ مغفرت فرما
رحم مت فرما، ہدایت فرما، رزق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، یہ 4 دعائیں کرنا سنت ہے، نہیں ہو سکے تو اللہم اغفر لی ولی والدیہ کہنا بھی اچھا عمل ہے۔ کلیئر ہوگا تم نے اب؟ تو یہ جو قومہ ہوا، قومہ بیٹھنا واجب، قومے میں پڑھنا سنت۔ اگر کوئی قومے میں بیٹھ گا، پڑھیا نہیں کچھ بھی تو چلتا ہے، کیونکہ تو سنت ہے پڑھنا۔ قومہ بیٹھنا واجب، قومے میں پڑھنا سنت۔ کلیئر ہوگا اب تم نا؟ اچھا، اب پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمدین وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم کما بارکتا اور صلیتا، یہ 2 الفاظ، پہلے میں بارکتا پھر صلیتا، صلیتا یا بارکتا، یہ 2 مطلب کیا ہوئے؟ اے اللہ برکت نازل فرما میرے مصطفیٰ پر، اے اللہ صلاۃ و سلام نازل فرما میرے مصطفیٰ پر، یہ دعا ہوئی سو۔ اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمد بارک وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمدین وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا انک حمید مجید۔ بہت سارے درود ہیں، جمع تعجب ہوتی 55 درود ہیں، 50 پر 5 قسم کے درود ہیں، اور ان میں سے 55 کے 55 پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں تک کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا بھی جائز ہے۔ اے اللہ درود بھیج نبی پر میرے اور میرے نبی کی اولاد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہنا بھی جائز ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، یہ جو دعا ہے دیکھو یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ سمجھ رہی؟ چھوٹے سے چھوٹا بھی جائز ہے، بڑے سے بڑا بھی جائز ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ درود شریف۔ درود بولتی پھول کو، رسول اللہ کو چاہے چھوٹا پھول دیو بڑا بول دیو تمہاری مرضی۔ سمجھ میں آگا؟ اور اس کے بعد 2 بچیں، دعائے معصورہ کہنا۔ دعائے معصورہ کیسے بولتی ہیں؟ کسے بولتی ہیں دعائے معصورہ کیسے بولتے ہیں؟ اب کہیں کو سجدہ سے بہت برا ہے نا۔ آج کی کلاس میں سجدہ سے نہیں بولتا ہوں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے۔ آج بس نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، کل مکروہات، سجدہ سہو، مفاسدات۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سجدہ سو میں پڑھتی نہیں پڑھتے، سو میں پڑھتے، سجدہ سو صرف جانا سو، اس میں تسبیحات کہنا سو۔ سمجھ رہی؟ دعائے معصورہ کیسے بولتی ہیں؟ سو جی بابا کیا دعا کرتی ہیں؟ کون سا بولو جی بھائی تم لوگ؟ ہاں وہ دعا، وہ دیکھو سب سے پہلے آپ التحیات بولتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سمجھ رہی؟ آپ اس کو ادا کر دیے، پھر اس کے بعد میں آپ کیا ادا کریں گے؟ آپ ادا کریں گے درود شریف کو، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل سیدنا و مولانا محمدین کما صلیت علی ابراہیم، یہ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ولی والدی والاستاذ المؤمنین الذین جميعا ولمن دخل البیت مؤمنا والمؤمنین والیوم القیامہ الی یوم الآخرہ، یہ بھی ایک دعا ہے۔ یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا۔ التحیات، درود، دعا۔ اب یہ دعا کے بعد کیا بولتی ہیں؟ اس میں کیا بولتی ہیں؟ سلام کی پھیرا دیتے، دعا معصورہ نہیں بولتے؟ جی میرے بابا التحیات میں پڑھو، تم نے خود یاد آ جاتا ہے۔ ربنا آتینا دعائے معصورہ نہ ہونا جی بابا، ربنا آتینا دعا، اللہم اغفر لی ولی والدی والاستاذ المؤمنین الذین جميعا ولمن دخل البیت مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا معصورہ نہیں ہوئی۔ دعائے معصورہ الگ ہے، کیا بولتی ہیں دعائے معصورہ کو؟ خیر بہرحال میں تمہیں شروع سے بتا دیتا ہوں، یاد رکھو سب سے پہلے آپ پڑھنا ہے التحیات کو۔ التحیات فرض، التحیات جو ہے سو واجب ہے، پھر درود سنت ہے، دعا کرنا مستحب ہے۔ دعا کون سی بھی ہو سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، یہ کہنا سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے،
کر لیا تو اچھا ہے، اگر لمبی نماز پڑھنے کا پلان ہے تو یہ پڑھ سکتی، ورنہ اگر تراویح پڑھ رہی یا امام جلدی پڑھانے والا ہے تو یہ نہیں پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری نماز آدھی ادھوری ہو کر دعائے معصورہ جو سنت ہے وہ بھول جاتی ہیں تو بعد میں۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی والاستاذ المؤمنین الذین جمعوا، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے استاد کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اے اللہ تمام کے اپنے فضل سے مغفرت عطا فرما۔ اس دعا کو میں کیا بولیں گے؟ یہ بس صرف دعا ہوئی، تو میرا مقصد کیا تمہارا بولنے کا ہے؟ ہاں اچھا تو یاد رکھو دعائیں یعنی اتحیات کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت۔ تشہد کر کو بولا تھا ہم جسٹ، اب تشہد اب جسٹ بولا تھا ہمیں، تو لکھ کیوں رہیں گے نا؟ واجب، درود سنت۔ پھر دعائے معصورہ نہیں بول رہا ہوں میں، چونکہ دعائے معصورہ بھی سنت ہو گئی۔ دعا مستحب دعا کون سی؟ مستحب دعا، مستحب اچھا اگر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا نہیں پڑھا تو میری نماز ہو رہی ہے؟ کئی کو اچھا عمل نہ کر لیں گے، کیا ہے؟ مستحب، کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی عذاب مجھ کو نازل نہ ہوگا۔ لیکن اگر میں نماز میں پڑھ دیا اور امام جو ہے سو جلدی سلام پھیر دیا، اس وقت پر میں کیا کرنا؟ سلام پھیرنا۔ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے، سو دعائیں پڑھ لے بڑھیا نہ سنوے، سمجھ رہی؟ امام کی اقتداء فرض ہے۔ سو اگر مثال کے طور پر درود ہو گیا ہو، چونکہ نہیں درود نہیں اتحیات ہو گیا ہو، درود کو وقت نہیں ملیا، جب بھی سلام پھیر سکتی ہیں، کیونکہ تو واجب ادا ہوگا تھا نا، درود فرض نہ تھا سنا، نہ کہ جو واجب تھا، درود و سنت کرنا اچھا عمل، کہ رسول اللہ کی حمد کرنا نماز میں ضروری۔ لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں جس نماز میں درود نہ پڑھی جائے وہ نماز کبھی پہنچتی نہیں درجہ قبولیت کو، کہ وہ تو جس نماز میں رسول اللہ کی حمد نہیں کرتے وہ نماز فائدے کی ہے، بیکار نماز وہ۔ میرا اس میں اور ایک دعا ہے جو دعا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جیسا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی بولے، اور ایک بہت اچھی دعا ہے اس میں، اسے دعائے مطلقہ کچھ بولتی ہیں، کہ بولتی میرا اچھا تو مجھے خیر شروع سے میں دھندر جب تک تمہیں نکال دیو۔ وضو نماز کے کتنے فرائض؟ 14 فرائض۔ کوئی ایک نماز کے فرائض بولو۔ اچھا پھر لباس کی پاکی، پھر جگہ کی پاکی، پھر سطر چھپانا، اچھا پھر جی پھر سورہ ہے اس میں، سورہ فاتحہ سنت نہ، سورہ فاتحہ واجب نہ، تکبیر اولا یہ پڑھ کو سنو، لکھو ہی نہ تمہیں، جسم کی طہارت، اچھا لباس کی پاکی، ہاں جگہ کی پاکی، ستر عورت، نیت باندھنا۔ ہاں نیت نہیں کرو تو نماز ہو جا رہی ہے۔ تمہیں نماز کے رکن بول رہی ہوں، سو مجھے رکن نہیں ہونا، پہلے نیت کرو، پہلے ترتیب سے آنا، سمجھ رہی؟ پھر نماز کا ٹائم، وقت پہچاننا، اوقات نماز پہچاننا، نماز کا وقت پہچاننا، جی تکبیر اولا، جی قاضی ہونا، ہاں کھڑے ہونا، قیام کرنا، کھڑے ہونا، ہاں زبان کی حرکت، کس میں؟ قرات کرنا، قرات کرنا، پھر رکوع، اچھا سجود، اچھا قائد بیٹھنا، پھر سکون سے ادا کرنا نماز۔ پرسکون ہو کر نماز ادا کرنا۔ تو ان چیزوں سے اگر میری ان میں سے نماز میری چھٹ رہی، کچھ بھی ارکان چھٹ رہے، تو کیا میری نماز ہو رہی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اور اگر ان میں سے میری چھوٹ رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے میری نماز؟ سجدہ سہو کرے تو ہوتی ہے، سجدہ سہو نہیں ہوا تو اس کی بھی نہیں ہوتی۔ سنتیں کرنے سے اگر نماز ہو جاتی، چھوڑ دینے سے ہو جا رہی ہے، ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، کیا فائدہ؟
اللہ راضی نہیں ہوتا. خیر انشاءاللہ کل کی کلاس میں مین اہم ٹاپک صحیح کہ جس میں دعائے معصورہ پر بہت زیادہ علماء کا اختلاف ہے. اسے علماء کیا بولتی ہیں؟ سنت فرماتے ہیں، لیکن دعائے معصورہ نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. دعائے معصورہ ایسی عمل کہ جس کو عمل کرنے والے کے واسطے سب سے پہلی چیز درود پڑھنا ضروری ہے. اگر درود نہ پڑھا گیا ہو اس نماز میں تو دعائے معصورہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر درود پڑھا ہوا جب دعائے معصورہ تمہیں ادا کرنا سو، یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ اتحیات پڑھ کو صرف دعائے معصورہ نہیں پڑھ سکتا، درود پڑھ کو ہے نا ربی پہ درود پھر معصورہ بولتے ہیں اپنی مغفرت کی دعا کو، اپنی مغفرت کو دعا. اللہم اغفر لی وارحمنی، سمجھ رہی؟ اے اللہ مغفرت فرما میری، ہدایت فرما مجھ کو. اور دعا معصورہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سنت دعائے معصورہ ہے. میں وہ دعائے معصورہ سکھاتا ہوں انشاءاللہ. دعائے معصورہ اگر کچھ بھی نہ آتا ہو، یہ حدیث یاد رکھ لیو، اگر کسی کو دعائے معصورہ کی جگہ کچھ بھی نہ آتا ہو اتنا پڑھنا بھی جائز ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مغفرت فرما میری اور رحم فرما مجھ پر. اتنا کہنا بھی دعائے معصورہ ہوتا ہے. کوئی سوال پوچھیں گے ابھی؟ کوئی؟ ہاں کہیں اچھا پڑھ سکتی ہیں، کیا حرج ہے؟ مرد نماز پڑھانا، عورت پیچھے کھڑ کر نماز پڑھنا، اقامت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرد نہیں ہے نا، اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کھڑے ہوگا تک اقامت کہنا. اقامت کب کہی جاتی ہے؟ جب مصحف رہتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف. لوگاں کہیں ہیں؟ نہیں ہی نا، صرف دو مرد اور اس کی عورت. تو اس واسطے صرف ڈائریکٹ نماز پڑھانا ثواب. جسے دعائے قنوت نہیں آتا انہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، یہ دعا کہنا مستحب ہے. اور پڑھنا امام کے پیچھے نماز کی رکعت میں اس کے ضم سورہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا. اس کے دو طریقے ہیں، یا تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم کے بعد میں تمہارا الرحمن الرحیم، یا پھر پورا سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر جب انہیں ضم کرتا ہے تمہیں جب فاتحہ پڑھنا. یہ الگ مسائل چھوڑی، نماز کے مسائل میں الگ ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ نماز کے مسائل کے واسطے 1-2 دن ہوتی انشاءاللہ، اس کی الگ کلاس لیتا ہوں. چونکہ ابھی لاسٹ کے رکعتوں کے بارے میں، اتحیات کے بارے میں اور مسائل ہیں، دعائے معصورہ، درود اور دعاؤں کی مستحب دعائیں کے بارے میں اور مسائل ہیں. انشاءاللہ وہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور کچھ سوال ہو تو کہ پوچھ سکتی ہیں اس میں سے کچھ سوال ہے آج کی کلاس میں سے، نماز کے فرائض واجبات سنتوں میں سے کچھ سوال کسی کا بھی؟ خیر انشاءاللہ پھر کل کی کلاس میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ. بند کر دیں.